بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاری بکر حیات ایک مفید ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے جی. آج ہم نے تختی نمبر 8 مدہ اور لین کے متعلق ہم نے پڑھنے ہیں. سب سے پہلے یہ مدہ کے حروف ہم پڑھیں گے، اور ان کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کے کون سے حروف کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اور کون سے حروف کو شارٹ پڑھا جاتا ہے. دیکھیں جس طرح یہ لکھا ہوا ہے فی صلاتہم، فی صلاتہم، ٹھیک ہے. صلاتہم او ما ایمانہم، اس کو اگر کوئی پڑھتا ہے ایمانہم، ایمانہم. خلقنا الانسان، انسا، ٹھیک ہے. خلقنا، فخلقنا، یہ سارے جتنے جہاں بھی آگے الف آ جائے یا واو آ جائے، یہ دیکھیں وارثون، یہ آگے واو آ گیا نا، سا واو پیش سو، وارثون، ٹھیک ہے. جہاں بھی الف آ جائے تو اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. اس میں یہی آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ جہاں پہ آگے الف آ جائے یا با کے بعد جس طرح واو آ رہی ہے واو ساکن، یا با کے بعد جس طرح یا ساکن آ جائے تو ان حروف کو تھوڑا تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. تو آج کے لیسن میں ہم اسی کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور ان کو مدہ کہتے ہیں. جب الف ساکن اس سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے مدہ کے متعلق پڑھیں گے، اس سے اگلا لیسن لین کے متعلق ہوگا. آئیے ذرا اس کو میں سپیلنگ کے ساتھ تو کم ہی پڑھوں گا، باقی سارا روان پڑھوں گا، لیکن سپیلنگ کا صرف طریقہ کار سمجھانا ہوتا ہے، باقی کسی بھی اسٹوڈنٹ نے خود ہی کوشش کر کے اس لیسن کو مکمل کرنا ہوتا ہے. آئیے ذرا اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ یہ الف واو یا نہیں پڑھتے. بھائی جس وقت لکھے ہوئے ہیں تو ان کو پڑھیں، تاکہ ان کو جس وقت روان پڑھیں یعنی بغیر سپیلنگ کے پڑھیں تو بندے کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آگے الف ہے واو ہے یا ہے، تاکہ ان کو کھینچ کر پڑھا جا سکے. جس وقت ہم پڑھتے ہیں با زبر با، با پیش بو، با زیر بی، تو یہ تو اس طرح ہو گیا با بو بی، تو پھر با بو بی تو کھینچنے والی تو بات ہی ختم ہو گئی نا. تو جس وقت آگے الف واو یا لکھے ہوئے ہیں تو ان کو پڑھیں. آئیے ذرا پڑھنے کی پریکٹس کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی. اور آپ نے پہلے حروف پڑھنے، یہ دیکھیں با کے بعد الف ہے نا، تو با زبر الف با نہیں پڑھنا، با زبر، با کے بعد زبر، پھر پہلے حروف مکمل پڑھنا ہے، حرکت آخر پہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی، سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا سو سی. اس کو سا سو سی سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھنا، سا سو سی. ٹھیک ہے، جو زبان ہے وہ سامنے والے دو دانتوں کے پچھلی طرف لگے گی، اس سے یہ حروف ادا ہوگا. اور اس کا ہا ہو نہیں پڑھنا، یہ گلے کے درمیان سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں. ہا گلے کے اس حصے سے ادا ہوتی ہے جو سینے کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ گلے کے درمیانی حصے سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں. ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر خی، ہا ہو خی. خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی. را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری. زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی. طا الف زبر طا، طا واو پیش طو، طا یا زیر طی، طا طو طی. ظا الف زبر ظا،
واو پیش ضو، ضا یا زیر ضی، ضا ضو ضی، فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی، یا الف زبر یا واو پیش یو، یا زیر یی، یا یو یی، حمزہ الف زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای، جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی، دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی، زال الف زبر دا، زال واو پیش زو، زال یا زیر زی، زا زو زی، سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا سو سی، شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا شو شی۔ یہ دیکھیں بہت زیادہ سپیلنگ میں نے کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کو میں بغیر سپیلنگ کے پڑھوں گا۔ آپ نے اگر ان کے آپ سپیلنگ کرنا چاہتے ہیں، اس طرح پڑھنا چاہتے ہیں جیسے اب میں پڑھ رہا تھا، تو ان کی آپ نے خود کوشش کرنی ہے۔ میں بغیر سپیلنگ کے اس کو مکمل کرتا ہوں، اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے تو آپ تھوڑی سی خود کوشش کریں گے تو ان حروف کی آپ کو پہچان ہوگی۔ صا صو صی، ضا ضو ضی، ع عو عی، غا غو غی، قا قو قی، کا کو کی، لا لو لی، ما مو می، نا نو نی، وا وو وی۔ اس کو واو وو نہیں پڑھنا، واو علی زبر وا، ٹھیک ہے، وا وو وی۔ تو یہ جو مدہ کی تختی تھی یہ ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں آگے یہ لین کی آ رہی ہے، تو لین کی اگلے لیسن میں ہم کوشش کریں گے۔ تو آج آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور بہت اچھی طرح پریکٹس کرنی ہے۔ اگر اس سے آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو بہت اچھی سے پریکٹس کروائیں، پھر تو بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ بچوں کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ بچے جس وقت ایسی بنیادی چیزیں ابھی کچے ذہن میں سمجھ جاتے ہیں نا، تو ساری زندگی قرآن کریم پڑھنے میں کسی کے محتاج نہیں رہتے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان قاری ابوبکر حیات کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔